دانش کی شرٹ پہ لگی لپسٹک دیکھ کر میری مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ میں اپنی ہنسی روکنے کی کوشش کر رہی تھی اور وہ مجھے غصے سے گھور رہا تھا۔ مجھے یوں مسکراتا ہوا دیکھ کے کہنے لگا، بڑی ہنسی آ رہی ہے، مجھے سب کے سامنے شرمندہ کر کے بہت دانت نکل رہے ہیں ہاں۔ یہ کہتے ہوئے وہ میرے قریب آ گیا، کہنے لگا، پتہ ہے تمہیں بابا آفس میں میرے کان کے پاس آ کے کیا کہہ رہے تھے؟ میں نے پوچھا کیا؟ کہنے لگا یہی کہ برخوردار کمرے سے باہر آنے سے پہلے خود کو آئینے میں دیکھ کے آیا کرو، جوائنٹ فیملی میں رہنے کے کچھ طور طریقے بھی ہوتے ہیں۔ سوچو اس وقت میرے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا، وہ ابھی بھی شرمندہ سے نظر آ رہے تھے۔ میں نے کہا تو غلطی بھی آپ کی ہے، اچھا میں ذرا کھانا گرم کر لوں؟ وہ کہنے لگے نہیں، پہلے میری دوسری شرٹ نکال کے دو۔ میں نے شرٹ نکال دی اور باہر آ گئی۔ کھانا کھانے کے بعد جب میں رات کو کمرے میں گئی تو دانش جاگ رہے تھے، پتہ نہیں کیا سوچ رہے تھے۔ میں بیڈ پہ آ کے لیٹ گئی، مجھے دیکھ کے میرے قریب آ گئے، مجھے اپنے ساتھ لگا لیا۔ میں نے کہا خیر تو ہے، آج بڑا پیار آ رہا ہے مجھ پہ۔ کہنے لگے بہت ٹوٹ کے پیار آ رہا ہے۔ وہ شوق ہوئے تھے لیکن مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے واقعی بہت نیند آ رہی تھی۔ دانش کہنے لگے بہت نخرے دکھانے لگی ہو۔ میں نے کہا تو کیا نہیں دکھانے چاہیے؟ آپ کو نہیں دکھاؤں گی تو پھر اور کس کو جا کے دکھاؤں؟ وہ مجھے اپنے اندر سمیٹ چکے تھے، میرے کان کے قریب ہو کے سرگوشی کرنے لگے۔ المیرا، تمہیں نہیں لگتا کہ ایک ننھا منا سا مہمان بھی آنا چاہیے؟ ان کی بات پہ میرا چہرہ شرم سے سرخ ہوا تھا۔ تمہارے جیسا بہت پیارا سا۔ بولو نا۔ میں نے کہا میں پیاری ہوں؟ میری بات پہ دانش کہنے لگے ابھی بھی شک ہے تمہیں؟ میرے رخسار پہ وہ اپنے لب رکھ چکے تھے۔ مجھے جلد از جلد ڈیڈی بنا دو نا پلیز، یہ کہہ کے وہ مجھ میں کھونے لگے۔ پہلی بار مجھے یہ پتہ چلا کہ دانش کو بچوں سے بے تحاشا محبت ہے اور انہیں بچوں کی خواہش بھی بہت تھی۔ کچھ دن کے بعد افشاں رہنے کے لیے آئی، امید سے تھی اور بے حد خوش تھی۔ اس سے زیادہ خوش دانش تھا۔ کہنے لگا میں ماموں بن جاؤں گا، کتنا اچھا لگے گا نا۔ اب تو میں بھی یہ چاہنے لگی تھی کہ میں جلد امید سے ہو جاؤں۔ بہرحال انیکا ابھی تک ضد کیے نیچے ہی بیٹھی تھی۔ جب تک زیان اسے لینے نہیں آئے گا، اپنی زندگی میں سنجیدگی سے نہیں لائے گا، ڈھنگ سے کام نہیں کرے گا، تب تک وہ نیچے نہیں جائے گی۔ حالانکہ چچی اور چچا ایک بار اسے لینے بھی آئے تھے مگر وہ نہیں گئی۔ افشاں اسی کی بات کر رہی تھی۔ میں تو اب زیادہ نیچے جاتی ہی نہیں تھی۔ کہنے لگی چچا چچی بے حد پریشان ہے انیکا کی وجہ سے، دونوں ہی بہت ضدی ہیں۔ زیان اس کو لانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، کہتا ہے خود منہ اٹھا کے اوپر گئی ہے، خود نیچے آئے گی۔ یہ بھی کوئی طور طریقہ ہوا؟ میں نے کہا افشاں آپ چھوڑیں، کب تک بیٹھی رہے گی وہ، اور وہ بھی کب تک اسے منانے نہیں آئے گا، آخر محبت تو کی ہے نا، ان دونوں کو ایک دوسرے کا احساس بھی ہو جائے گا۔ کہنے لگی کون سی محبت، کیسی محبت؟ زیان کو پرواہ تک نہیں ہے انیکا کی، وہ تو یوں گھومتا پھرتا ہے جیسے اس کی شادی ہوئی ہی نہیں ہے۔ موڈ ہوتا ہے تو فیکٹری چلا جاتا ہے، نہیں ہوتا تو اپنے دوستوں میں گھومتا پھرتا ہے۔ جانتی تو ہو ایسی محبتیں کبھی کامیاب نہیں ہوتی جو سارے خاندان کو ذلت دے کے پوری کی جاتی ہیں۔ خیر مجھے تو بہت شدت سے اس وقت کا انتظار ہے جب میں پھپھو بنوں گی۔ افشاں نے مجھے تنگ کرنا شروع کیا تھا۔ میں نے کہا فی الحال اماں بننے کی تیاری کرو۔ کہنے لگی اچھا ایسے کرو کھٹے بینگن بنا دو، کھٹی چیزوں کا بہت دل چاہتا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں بنا دیتی ہوں۔ 3-4 دن رہ کے وہ بھی اپنے گھر واپس جا چکی تھی اور افشاں کے ساتھ باتوں میں لگ کے 3 دن کیسے گزرے مجھے پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ اندر ہی اندر مجھے انیکا کی حماقت پہ بھی غصہ آ رہا تھا۔ اسے نیچے چلے جانا چاہیے تھا، کیوں نہیں گئی تھی؟ بہرحال چچی کی طبیعت کچھ دن سے ٹھیک نہیں تھی، انہیں بہت بخار ہو رہا تھا، اس لیے خیریت پوچھنے کے لیے میں نیچے چلی گئی۔ جیسے ہی میں نیچے چچی کے کمرے میں گئی، زیان بیٹھا ہوا تھا۔ چچی سے کہہ رہا تھا کہ آپ چائے پئیں تو میں آپ کو دوائی دے دوں۔ مجھے دیکھ کے نظریں چرا گیا۔ مجھے دیکھتے ہی چچی بیڈ سے اٹھ کے بیٹھ گئی۔ ارے آؤ آؤ المیرا۔ مجھے دیکھتے ہی زیان بیڈ سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا تھا۔ کمرے میں رکھی کرسی اس نے چچی کے بیڈ کے برابر رکھ دی تاکہ میں بیٹھ سکوں۔ میں چپ چاپ کرسی پہ بیٹھ گئی۔ کہنے لگا امی آپ ناشتہ کر کے دوائی کھا لیجئے گا، میں دیکھتا ہوں دال بنا لیتا ہوں۔ یہ کہہ کے کمرے سے باہر چلا گیا۔ چچی کہنے لگی ایک گھر میں رہتے ہوئے تم تو اجنبی ہو کے رہ گئی ہو، بیمار ہوئی ہوں تو چچی کا خیال آیا ہے تمہیں؟
میں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، وہ افشا آپ ہی آئی ہوئی تھیں، پھر گھر کے اتنے کام ہوتے ہیں، آپ کو تو پتہ ہی ہے، وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ کہنے لگی ہاں یہ تو ہے، بھابھی تو بڑی خوش نصیب نکلی۔ یہ کہہ کے انہوں نے ایک ٹھنڈی گہری سانس لی۔ میں نے کہا آپ زیان سے کہتی کیوں نہیں ہے، انیکا کو نیچے لے آئے، آپ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ نیچے ہوگی تو کم از کم آپ کا خیال تو رکھے گی۔ کہنے لگی اس لڑکی کی نظر میں کسی کی عزت یا کسی کی اہمیت بھی تو ہونی ضروری ہے کہ نہیں؟ کیا میری اور تمہارے چچا کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس کی نظر میں؟ ہم دونوں گئے تھے، میں نے تو اس کے سامنے ہاتھ تک جوڑے تھے کہ بیٹا نیچے آؤ، اپنے گھر کو سنبھالو۔ مرد کا کیا ہے، تم اگر زیان کو آزادی دو گی تو وہ کہیں اور دھیان لگا لے گا، پھر کیا کرو گی؟ مگر مرغی کی وہی ایک ٹانگ، زیان آئے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگے، خود کو بدلنے کا وعدہ کرے تو وہ نیچے آئے گی۔ اور یہ لڑکا بھی ضد پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہے کہ خود گئی ہے خود آئے گی، ورنہ بیٹھی رہے میکے۔ سمجھا سمجھا کے تھک گئی ہوں اس لڑکے کو، لیکن یہ بھی اپنی ضد کا پکا ہے، کسی کی سننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ تمہارے چچا سے 2 بار تھپڑ کھا چکا ہے، لیکن کہتا ہے کہ اوپر جا کے اس کی منت سماجت نہیں کروں گا۔ پتہ نہیں دونوں کم بختوں نے کون سی محبت کی تھی، دل میں ذرا بھی لچک نہیں ہے، نہ اس کے نہ اس کے۔ میں نے کہا اچھا آپ چائے تو پئیں۔ انہوں نے بمشکل چائے پی، میں نے انہیں میڈیسن دی۔ انہیں نیند آنے لگی تھی، اوپر کھانا میں پکا کے آئی تھی، تائی اماں سے کہہ کے آئی تھی کہ میں 2-3 گھنٹے چچی کے پاس ہی گزاروں گی، لیکن انہیں نیند آ رہی تھی۔ میں انہیں سونے کا کہہ کے کمرے سے باہر آئی۔ اف، کچن سے زیان کی آواز آئی۔ میں جلدی سے کچن میں گئی تو شاید گرم پتیلی اس کے ہاتھ میں لگ گئی تھی، بری طرح سے اپنے ہاتھ کو پکڑے وہ پھونکے مار رہا تھا۔ کیا مصیبت ہے، وہ بہت اکتایا ہوا تھا، کبھی اپنا ہاتھ جھٹکنے لگتا، کبھی پھونکے مارنے لگتا۔ ہاتھ کی تینوں انگلیاں سرخ ہو چکی تھیں، دال کا پانی گر کے پورا چولہا بھر چکا تھا۔ میں اس کے پاس آ گئی، میں نے کہا ہٹو پیچھے۔ وہ پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے چولہے کی آنچ ہلکی کی، آدھی نمک مرچیں پانی سے ہی باہر گر چکی تھیں۔ میں نے دوسرے چولہے پہ دال رکھی، مسالے پورے کیے، ہلکی آنچ پہ اسے پکنے کے لیے رکھ دیا، پھر چولہا صاف کیا۔ کچن کی حالت خراب تھی، سنک میں رکھے برتن دھونے لگی۔ وہ وہیں کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا تم باہر جاؤ، میں کھانا بنا دوں گی۔ وہ کچن سے باہر چلا گیا۔ میں نے دوپٹہ کندھے سے لا کر اپنی کمر پہ باندھ لیا، شیلفیں صاف کیں، آٹا گوندا، روٹیاں پکا دیں۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر میں سب کچھ کر چکی تھی۔ جب باہر آئی تو دیکھا وہ لاؤنج میں بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ میرا دل تو چاہا کہ بس اب اوپر چلی جاؤں، لیکن پھر خیال آیا کہ اسے سمجھا ہی دیتی ہوں، شاید میرے سمجھانے سے دونوں کا گھر بچ جائے۔ میں زیان کے پاس آ گئی، مجھے دیکھتے ہی اس نے ایش ٹرے میں سگریٹ بجھایا۔ میں نے کہا روٹی میں نے بنا دی ہے، دال بھی پک گئی ہے، اور چچی کے لیے میں نے یخنی بھی بنا دی ہے۔ کہنے لگا بہت شکریہ۔ بہت دھیما لہجہ تھا۔ میں فاصلہ رکھ کے صوفے پہ ہی بیٹھ گئی۔ وہ کافی حیران ہوا۔ میں نے کہا ویسے یہ تم لوگوں کا ذاتی معاملہ ہے، لیکن اگر کزن ہونے کے ناطے میں تم سے کچھ کہوں تو کیا مان لو گے؟ کہنے لگا کیا کہو گی تم؟ مجھے جھکنے کے لیے کہو گی؟ ظاہر سی بات ہے اپنی بہن کو تو نہیں کہو گی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، میرے ماں باپ، بہن بھائی اور تم سب لوگ مجھے ہی اس کے آگے کیوں جھکانا چاہتے ہو؟ اچھی سزا مل رہی ہے مجھے محبت کرنے کی، یا شاید تمہارا دل دکھایا تھا تو تمہاری بد دعا لگ گئی ہے؟ یہ کہتے ہوئے اپنی آنکھوں میں آنے والی نمی صاف کرنے لگا۔ میں نے کہا نہیں، میرے دل میں تمہارے لیے ایسا کچھ نہیں ہے، میں نے تمہیں کوئی بد دعا نہیں دی ہے۔ کہنے لگا مجھے پتا ہے میں نے تمہارا بہت دل دکھایا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے کہ اس انیکا کی وجہ سے میں نے تمہیں بہت تکلیف دی۔ آئی ایم سو سوری۔ پتہ نہیں میری عقل پہ پردے پڑ گئے تھے، میں نے ہیرے کو چھوڑ کے کانچ کو اپنا لیا تھا۔ بہت ضدی لڑکی ہے وہ، بے تحاشا ضدی ہے، اتنی خوبصورت ہے نہیں جتنا اسے خود پہ گھمنڈ ہے، لیکن میں بھی اپنے نام کا ایک ہوں، پڑی رہے میکے میں بھی دیکھتا ہوں کتنے سال رہتی ہے۔ میں نے کہا زیان، تمہاری امی بے حد پریشان ہے، بابا کی طبیعت ویسے ہی ٹھیک نہیں رہتی، تم جانتے ہو۔ کہنے لگا تو کیا انیکا کو اس بات کا احساس نہیں ہے؟ میری ماں 2 دن سے بخار میں مبتلا ہے، اسے ذرا بھی احساس نہیں ہے کہ اسے نیچے آنا چاہیے۔ چلو نہ کرے مجھ سے بات، میری ماں کو تو پوچھ سکتی ہے نا،
امی ابا گئے تھے اسے منانے کے لیے، نہیں آئی۔ وہ آ جاتی تو باخدا میں خود بات شروع کر دیتا، لیکن پتہ نہیں اسے کس بات کی اکڑ ہے، کس چیز کا اسے غرور ہے جو اس کے اندر سے کم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ یہاں بھی ہوتی ہے تو میری جان کھاتی رہتی ہے۔ دیکھو میں دانش بھائی نہیں ہوں اور میں دانش بھائی بن بھی نہیں سکتا، اور جب وہ مجھے دانش بھائی کے تانے دیتی ہے نا تو مجھے آگ لگ جاتی ہے۔ ہر بات پہ دانش 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 کی گردان کرتی رہتی ہے، اور کوئی بھی مرد یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ تم بھی اگر دانش بھائی کے سامنے میرا نام لوگی اگر، تو انہیں بھی غصہ آئے گا۔ حالانکہ یہ ہم چاروں ہی جانتے ہیں کہ رشتوں کی نوعیت بدل چکی ہے، اور سچ بتاؤں تو میں یہ بات تسلیم کر چکا ہوں کہ تم دانش بھائی کی بیوی ہو، میرے لیے قابل احترام ہو۔ ہاں تمہیں بھابھی اس لیے نہیں کہتا کہ عادت نہیں ہے، تم مجھ سے چھوٹی بھی ہو، لیکن باخدا میں تمہاری بہت عزت کرتا ہوں۔ تم بہت اچھی ہو دانش بھائی، شاید تم جیسی لڑکی ہی ڈیزرو کرتے تھے۔ وہ بہت لکی ہیں۔ میں نے کہا نیکا بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ دیکھو نفرتوں سے کچھ نہیں ہوتا زیان، پلیز ایک بار بڑے پیار سے اس سے بات کر کے دیکھو، کوئی فرق نہیں پڑتا اگر تم اسے لینے اوپر چلے جاؤ گے۔ کہنے لگا تم نہیں جانتی، اگر میں اسے لینے اوپر گیا تو وہ میرا جینا دو بھر کر دے گی۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، تمہاری مرضی ہے۔ میں سمجھی تھی کہ شاید میری بات کی کوئی اہمیت ہوگی تمہاری نظر میں، لیکن شاید میں غلط ہوں۔ میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی، وہ بھی جلدی سے اٹھ کے کھڑا ہوا۔ دیکھو المیرا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں سچ میں تمہاری بہت عزت کرتا ہوں اور تمہاری بات کی بھی بہت اہمیت ہے۔ ٹھیک ہے میں چلا جاؤں گا اس ضدی ہٹ دھرم لڑکی کو منانے۔ ابھی ہم بات کر ہی رہے تھے جب دانش اندر داخل ہوئے، شاید فیکٹری سے جلدی واپس آ گئے تھے۔ مجھے اور زیان کو ایک ساتھ دیکھ کے وہیں کھڑے ہو گئے۔ زیان کی ان کی طرف پشت تھی اور میں زیان کے سامنے کھڑی تھی، اس لیے لاؤنج کے دروازے سے انہیں اندر آتا دیکھ چکی تھی۔ میری تو جان نکلی تھی کیونکہ لاؤنج میں میرے اور زیان کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ میں جلدی سے دانش کے پاس آ گئی، وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا وہ میں چچی کی خیریت پوچھنے آئی تھی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ڈر لگا تھا، کیوں میں بدحواس ہوئی تھی۔ وہ میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگے۔ زیان کہنے لگا ہاں المیرا امی کی خیریت پوچھنے آئی تھی دانش بھائی۔ وہ کہنے لگے میں نے کب کہا کہ تم لوگ مجھے وضاحتیں دو؟ مجھے پتہ ہے چچی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور امی نے مجھے بتایا تھا کہ المیرا نیچے گئی ہے۔ اب کیسی طبیعت ہے چچی کی؟ زیان کہنے لگا کافی بہتر ہے، وہ سو رہی ہیں۔ وہ بھی شاید کچھ گھبرا گیا تھا۔ دانش کہنے لگا چلو کوئی بات نہیں، آرام کرنے دو نا۔ دانش سے پہلے میں اوپر کا زینہ چڑھ گئی تھی۔ پتہ نہیں کیوں میرے اندر خوف کی لہر سرایت کر گئی تھی۔ خوف کے مارے میرے ہاتھ بری طرح سے کپ کپانے لگے تھے، کہیں وہ مجھے اور زیان کو دیکھ کے شک تو نہیں کرنے لگیں گے۔ حالانکہ ہمارے بیچ میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ میں خود کو کوس رہی تھی کہ میں نے زیان سے بات کی تو کی کیوں۔ جلدی سے اوپر آ کے میں نے کھانا گرم کیا۔ دانش سیدھا کمرے میں گئے تھے۔ میرا دل خوف کے مارے ڈر رہا تھا، خوف کے مارے میں کمرے میں گئی ہی نہیں۔ تائی اماں کے ساتھ ہی بیٹھ کے چائے پینے لگی۔ حالانکہ جب وہ جلدی گھر آ جاتے تھے تو میں چائے ان کے ساتھ کمرے میں پیتی تھی، لیکن آج پتہ نہیں کیوں میں ڈر رہی تھی۔ وہ ڈنر کے وقت ہی باہر آیا تھا، کافی سنجیدہ سا لگ رہا تھا۔ اسے یوں چپ چپ دیکھ کے میری اندر سے جان ہلکان ہو رہی تھی۔ میرے حواس اس وقت باختہ ہوئے جب دانش نے ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھایا، تھوڑا سا کھا کے اٹھ گئے۔ میں نے کہا کیا بات ہے، آپ نے کھانا نہیں ٹھیک سے کھایا؟ کہنے لگے وہ شام کو ایک ورکر کی شادی پکی ہوئی تھی، اس نے ہم سب کو ٹریٹ دی تھی، میں وہاں سے کھانا کھا کے آیا تھا، اتنی بھوک نہیں ہے۔ پتہ نہیں کیوں ایسے لگ رہا تھا جیسے جھوٹ بول رہے ہیں۔ جلدی سے میں کچن کے کام نمٹا کے کمرے میں گئی تو وہ جاگ رہے تھے، لیکن مجھے دیکھتے ہی آنکھیں بند کر گئے۔ میں بیڈ پہ لیٹی تو دانش نے کروٹ دوسری جانب بدل لی۔ میں خود ہی سے اس کے قریب ہو گئی۔ کیا بات ہے، ادھر منہ کیوں کیا ہے آپ نے؟ ادھر میری طرف اپنا رخ کریں۔ اس نے کروٹ میری طرف کر لی۔ کیا بات ہے دانش، آپ چپ چپ کیوں ہیں؟ کہنے لگے ویسے ہی، آج طبیعت کچھ سست ہے۔ میں نے اس کا بازو سیدھا کیا، اس کے بازو پہ لیٹ گئی، اس کے بالکل قریب ہو گئی، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا، ورنہ بیڈ پہ لیٹتے ہی وہ مجھے اپنے قریب کرتے تھے۔ دانش کہنے لگے کیا بات ہے المیرا،
آج خیر تو ہے، خود ہی سے میرے پاس لیٹی ہو۔ میں نے کہا کیوں، مجھے منع ہے کیا؟ وہ مسکرانے لگے۔ منع تو تمہیں پہلے بھی نہیں تھا، لیکن تم نے کبھی خود سے میرے پاس آنے کی کوشش نہیں کی، تو پھر آج کیوں آئی ہو؟ میں اور ان کے اندر سمٹ گئی، ان کا بازو پکڑ کے اپنی کمر پہ رکھ دیا۔ میں نے کہا بس ایسے ہی؟ پتہ نہیں کیوں مجھے رونا آ رہا تھا، مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں دانش مجھ پہ شک تو نہیں کر رہے۔ انہوں نے مجھے مزید اپنے اندر سمیٹا، میرا چہرہ اوپر کیا اور مجھے دیکھنے لگے۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ کہنے لگے کیا بات ہے؟ میں نے کہا کچھ نہیں۔ میں نے اپنا چہرہ ان کے سینے میں چھپانے کی کوشش کی۔ دوبارہ سے انہوں نے میری تھوڑی پکڑی اور میری آنکھوں میں دیکھنے لگے۔ کیا بات ہے بتاؤ، مجھے بتا دیا کرو، دیکھو جو کچھ بھی دل میں ہو وہ کہہ دیا کرو، سمجھی نا؟ تمہاری آنکھوں میں یوں ہی آنسو نہیں آ سکتے، یہ میں جانتا ہوں۔ میں نے کہا آپ مجھ سے ٹھیک سے بات کیوں نہیں کر رہے؟ میں سچ کہہ رہی تھی دانش، میں صرف چچی کی خیریت پوچھنے گئی تھی، اور میں آئندہ کبھی نیچے نہیں جاؤں گی۔ میں رونے لگی۔ وہ شاید سمجھ گئے۔ پاگل لڑکی، کیا کیا سوچ لیتی ہو تم المیرا؟ کم آن یار، کیا ہو گیا تمہیں؟ میں ان کے ساتھ لگ کے سسکیاں بھر بھر کے رونے لگی۔ احمق لڑکی، میں تمہارے لیے کبھی بھی ایسے نہیں سوچ سکتا۔ مجھے پتا ہے تم مجھ سے بہت محبت کرتی ہو۔ وہ مجھے سینے سے لگائے چپ کروانے کی کوشش کرنے لگے۔ پھر مجھ سے پہلے کی طرح بات کیوں نہیں کر رہے؟ ادھر منہ کر کے کیوں لیٹے تھے؟ میرے شکوے جاری ہو گئے۔ او ہو، تو تمہیں یہ لگا کہ میں نے ادھر اس لیے منہ کیا ہے؟ دراصل تمہاری طرف دیکھ کے میری نیت خراب ہونے لگتی ہے، پھر میں اپنی منمانیاں کرنے لگتا ہوں، تمہاری ایک نہیں سنتا۔ بس آج احساس ہوا کہ تمہارا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ پورا دن تم میرا گھر سنبھالتی ہو، میرے ماں باپ کی خدمت کرتی ہو، تمہارے پاس بھی تو بس ایک رات ہی ہوتی ہے آرام کے لیے۔ اس لیے دوسری جانب رخ کر کے لیٹ گیا تھا کہ نہ تمہیں دیکھوں گا نہ نیت خراب ہوگی۔ میں نے کہا آپ نے کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا تھا۔ میں نے دوسرا اندیشہ ظاہر کیا۔ قسم سے فیکٹری میں بہت کچھ کھا چکا تھا، پھر بھی ایک روٹی کھائی تھی میں نے، تاکہ تم یہ نہ سمجھو کہ میں پتہ نہیں کیوں نہیں کھا رہا۔ اور تم جب چاہے چچی کے گھر جا سکتی ہو اور زیان سے بات بھی کر سکتی ہو، میں کبھی بھی تم پہ شک نہیں کروں گا، سمجھی؟ اور میں سن چکا تھا تم دونوں کی باتیں۔ تم اسے ٹھیک سمجھا رہی تھی، اسے انیکا کو منانے جانا چاہیے تھا۔ دانش کی یہ بات سن کے مجھے چین آیا تھا۔ اگلے روز پتہ چلا کہ زیان خود اوپر آیا تھا اور انیکا کو منا کے ساتھ لے گیا ہے۔ امی نے خود اوپر آ کر یہ بات بتائی۔ بہت خوش تھیں کہ شکر ہے انیکا اپنے گھر چلی گئی۔ چند روز کے بعد ہی میرا سر بھاری بھاری سا رہنے لگا، نیند بہت آ رہی تھی۔ روز میں دانش کو اٹھاتی تھی، آج وہ مجھے اٹھا رہے تھے۔ المیرا، میں بہت لیٹ ہو چکا ہوں یار، جلدی اٹھو۔ میں نے کہا نہیں اٹھا جا رہا، میرا سر بہت بھاری ہے۔ کہنے لگا کیوں بھاری ہے؟ تم دوپہر کو سوتی نہیں ہو کیا؟ نیند پوری نہیں کرتی ہو؟ یار تم نے مجھے بالکل بگاڑ کے رکھ دیا ہے، ورنہ میں اپنے کپڑے خود پریس کر لیا کرتا تھا۔ اب تم نے میری عادت بگاڑ دی ہے تو اٹھو نا، کپڑے پریس کر کے دو۔ ایک بھی سوٹ پریس نہیں ہے، کل بھی تم نے کپڑے پریس نہیں کیے تھے۔ میں نے کہا میری آنکھ نہیں کھل رہی، کیا کروں میں؟ وہ میرے پاس بیٹھ گئے، میری پیشانی پہ اپنے ہاتھ کی پشت رکھی۔ کہنے لگے بخار تو نہیں ہے تمہیں؟ میں نے ان کی گود میں سر رکھ دیا۔ میں نے کہا میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا، مجھے بہت سخت نیند آ رہی ہے۔ کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے، میں کپڑے خود استری کر لیتا ہوں، لیکن پلیز ناشتہ تو بنا دو۔ امی کے ہاتھ کی بنی چائے مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی، تمہارے خراب کھانوں کی عادت پڑ گئی ہے۔ میں نے تیکھی نظر سے انہیں دیکھا، لیکن آنکھیں تھیں کہ کھلنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ میں نے کہا اچھا اٹھتی ہوں میں۔ کہنے لگے شاباش، جلدی سے اٹھو۔ اپنی پینٹ شرٹ پکڑ کے وہ استری سٹینڈ کے پاس کھڑے ہو گئے، پریس کرنے لگے۔ میں جیسے ہی اٹھی اپنے بالوں کا جوڑا بنانے لگی، مگر چکر کھا کے پھر سے بیڈ پہ گری۔ میری چیخ بلند ہوئی، دانش تو حواس باختہ ہوئے۔ مجھے دوبارہ سے بیڈ پہ گرتا دیکھ کے استری اور اپنی شرٹ وہیں چھوڑ کے میرے پاس آ گئے۔ المیرا، المیرا کیا ہوا تمہیں؟ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، بڑی زور کا چکر آیا تھا۔ میں رونے لگی۔ میں نے کہا پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے، مجھے بہت زیادہ چکر آ رہے ہیں۔ وہ خود بھی گھبرا گیا۔
امی امی کہہ کے پکارنے لگا۔ تائی اماں میرے کمرے میں آ گئیں۔ مجھے روتا دیکھ کے، دانش کو پریشان دیکھ کے کہنے لگیں کیا ہوا؟ کہنے لگا امی پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا ہے، یہ چکر کھا کے گر گئی تھی۔ اسے تو اپنا آفس، فیکٹری سب کچھ بھول گیا تھا۔ تائی اماں کے ساتھ وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا۔ ڈاکٹر نے 2-4 ٹیسٹ کروائے۔ رپورٹ آنے پہ کہنے لگی گھبرانے کی بات نہیں ہے، آپ کی وائف پریگننٹ ہے۔ یہ سن کے دانش خوشی اور حیرت کے ملے جلے جذبات سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ تائی اماں میرا ماتھا چومنے لگی۔ لیڈی ڈاکٹر کے سامنے مجھے دعائیں دینے لگی۔ لیڈی ڈاکٹر نے دوائیاں لکھ کے دیں، ساتھ میں آرام کا مشورہ بھی دیا۔ دانش کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ مجھے سیڑھیاں بھی نہ چڑھنے دے۔ کہنے لگا نہیں تم سیڑھیاں نہ چڑھو، میں تمہیں اٹھا کے لے جاتا ہوں۔ میں تائی اماں کے سامنے خفت میں مبتلا ہوئی۔ میں نے کہا بڑے بے شرم ہیں آپ، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، میں سیڑھیاں چڑھ لوں گی۔ کہنے لگے نہیں، ڈاکٹر نے کہا ہے زیادہ سیڑھیاں نہیں چڑھنی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا مجھے گود میں اٹھا لیں۔ میں نے کہا نہیں دانش پلیز، میں آہستہ آہستہ چلی جاؤں گی۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، پھر تم چچی کے گھر آدھا گھنٹہ بیٹھ جانا، ایک دم سے اوپر نہیں آنا۔ تائی امی کہنے لگی ارے کچھ نہیں ہوتا، ہم نے کیا بچے پیدا نہیں کیے؟ کہنے لگا آپ کی بات اور ہے۔ تائی امی نے ایک تھپکی ان کی کمر پہ لگائی، کیا میری بات اور ہے؟ اور تمہاری بیوی کیا انوکھا بچہ پیدا کر رہی ہے؟ یہ بات جب چچی نے سنی تو خوشی سے میرا ماتھا چوما، مجھے گلے لگانے لگی، کہنے لگی یہیں بیٹھ جاؤ۔ انیکا اس وقت شاید کچن میں کام کر رہی تھی، وہ بھی باہر آ گئی۔ سن تو وہ بھی چکی تھی، لیکن میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے پہ ذرا بھی مسکراہٹ نہیں تھی۔ چچی کہنے لگی مبارک دو اپنی بہن کو، وہ تو اس میں بھی تم سے نمبر آگے لے گئی ہے۔ انیکا نے مجھے بس ذرا سا ساتھ لگایا، کہنے لگی بہت بہت مبارک ہو، اور پھر پیچھے ہٹ گئی۔ کہنے لگی وہ مجھے کچن میں کام ہے، پھر دوبارہ سے کچن میں چلی گئی۔ چچی البتہ بہت خوش تھی۔ میں اوپر امی کے پورشن میں آ کے بیٹھ گئی۔ میری والدہ، میرے والد میرے لیے بہت خوش تھے۔ تائی اماں کہنے لگیں دانش بیٹا جا کے 2 بکرے لے کے آؤ، میں اپنی بہو کا صدقہ اتاروں گی، اللہ نے بہت رحم کیا ہے، بہت کرم کیا ہے۔ دانش تو یوں تھا کہ پاؤں زمین پہ نہیں ٹک رہا تھا۔ بہرحال میں امی کی طرف کچھ دیر بیٹھ کے اوپر اپنے کمرے میں آ گئی۔ 2 بکروں کا صدقہ دیا گیا۔ تائی اماں میرے لیے دودھ لے کے آئیں۔ دانش اتنا سارا پھل میرے کمرے میں رکھ چکا تھا۔ میں نے کہا آپ کو ہو کیا گیا ہے، میں اتنا تھوڑی کھا سکتی ہوں۔ کہنے لگا کھانا پڑے گا ورنہ میں خود کھلاؤں گا۔ پھر تائی اماں سے کہنے لگا اماں یہ بچہ کتنے مہینے بعد آ جائے گا؟ تائی اماں کہنے لگی ارے ابھی پورے 9 ماہ کا وقت ہے۔ کہنے لگا کچھ جلدی نہیں آ سکتا؟ تائی اماں کہنے لگی توبہ ہے دانش، جاؤ یہاں سے۔ دانش کی بےتابی عروج پہ تھی، بہت خوش تھا۔ کبھی فون پہ مجھے کہنے لگتا کھٹا کھانے کو جی چاہتا ہوگا تمہارا، افشاں بھی گول گپے منگواتی تھی، تمہیں لا کے دوں آتے ہوئے؟ میں نے کہا نہیں مجھے نہیں کھانا، آپ مجھے کچھ میٹھا لا دیں۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، کیا کھاؤ گی؟ گاجر کا حلوہ لے آؤں؟ ویسے بھی سردیوں کا موسم شروع ہو چکا ہے۔ میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے لے آئیے گا۔ اچھا وہ وہاں کھیر بھی بہت مزے کی ملتی ہے، ربڑی کھانے کو جی چاہتا ہے تمہارا؟ ربڑی لا دوں تمہیں؟ اور ہاں آئس کریم بھی بہت مزے کی ملتی ہے وہاں۔ میں نے کہا کیا ہو گیا آپ کو یار، اتنا کچھ نہیں کھا سکتی میں، پہلے ہی بڑی مشکل سے ہضم ہوتا ہے۔ کہنے لگا نہیں نہیں، جو چیز عورت کو اس حالت میں اچھی لگے نا وہ ہضم ہو جاتی ہے، میں سب کچھ لے آؤں گا۔ میں نے کہا نہیں دانش میں اتنا نہیں کھا سکتی، لیکن وہ فون بند کر چکا تھا۔ امی اکثر اوپر آ جاتی تھیں کیونکہ مجھے اپنے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا اچھا نہیں لگتا تھا۔ امی آ کے کچھ نہ کچھ کھانا دے جاتی تھیں، کبھی چچی کچھ اچھا سا بناتی تھیں تو اوپر دے جاتی تھیں۔ البتہ انیکا ایک بار بھی نہیں آئی۔ ابھی میرا 1 ہی مہینہ گزرا تھا جب مجھے نیچے سے چلانے کی آواز آئی۔ میں بری طرح سے گھبرا گئی۔ اتفاق تھا کہ اس وقت تائی اماں اور تایا ابا کسی دعوت پہ گئے ہوئے تھے اور چلانے کی آواز انیکا کی تھی۔ میں بری طرح سے ڈر گئی۔ میں نے پہلے سیڑھیوں میں سے ہی پکارا کہ کیا ہوا ہے انیکا، کچھ ہوا ہے کیا؟ وہ امی امی پکار رہی تھی۔ پتہ نہیں امی نیچے گئی تھیں یا نہیں، مجھے لگا جیسے نیچے کے پورشن میں کوئی بھی نہیں ہے۔ میں بے ساختہ تیزی سے زینہ اتری، لیکن میرا پاؤں پھسل چکا تھا۔ پھر میری چیخیں بلند ہوئیں، میں بہت برے طریقے سے نیچے گری تھی۔ میری چیخوں کی آواز سن کے میری والدہ چچی کے گھر سے اوپر آئیں،
لیکن تب تک میرے پیٹ میں بہت شدید درد شروع ہو چکا تھا۔ میں تڑپنے لگی۔ میری والدہ بری طرح سے گھبرا گئیں، چچی بھی اوپر آ گئیں، البتہ انیکا نہیں آئی تھی۔ میرے پیٹ میں اتنا شدید درد تھا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ میں مر جاؤں گی۔ میں تڑپ رہی تھی جب ایک بے ساختہ چیخ چچی کے منہ سے نکلی، بھابھی سے بلیڈنگ شروع ہو گئی ہے۔ میری والدہ بری طرح سے گھبرا گئیں۔ میرا درد کے مارے برا حال تھا۔ 10 منٹ کے اندر اندر دانش پہنچ چکا تھا۔ اس وقت تک چچی اور میری والدہ مجھے کمرے میں لٹا چکی تھیں۔ آتے ہی اس نے مجھے گود میں بھرا اور مجھے ہاسپٹل لے گیا۔ میں نے بس لیڈی ڈاکٹر کے یہ الفاظ سنے کہ بچہ ضائع ہو چکا ہے۔ پھر میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ جب ہوش آیا تو تب بھی میرے پیٹ میں ہلکا ہلکا درد تھا۔ میرا پورا وجود ٹوٹ رہا تھا۔ جب مجھے لیڈی ڈاکٹر کی بات یاد آئی تو میں رونے لگی۔ تائی اماں میرے پاس آ گئیں۔ سامنے صوفے پہ دانش بیٹھا تھا لیکن اٹھ کے میرے پاس نہیں آیا۔ تائی اماں کہنے لگی بیٹا اللہ کی مرضی ہے۔ میرے سر پہ پیار کرنے لگی۔ میں روئے جا رہی تھی لیکن ایک بار بھی دانش میرے پاس نہیں آیا، وہیں صوفے پہ بیٹھا رہا۔ شاید اس کے لیے بھی یہ بات بہت بڑی تھی۔ میری والدہ بھی میرے پاس آ گئی، لیکن ایک اور قیامت تھی جو مجھ پہ ٹوٹنی تھی۔ میرے ہوش اس وقت اڑے جب لیڈی ڈاکٹر نے یہ بتایا کہ میرے ہوش اڑ کے رہ گئے۔ میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ میری گود ہمیشہ کے لیے سونی ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر کہہ رہی تھی کہ شاید میں کبھی ماں نہیں بن پاؤں گی۔ میری تائی اماں روئے جا رہی تھیں۔ دانش اپنا سر اپنے ہاتھوں میں لے کے خاموش بیٹھا تھا۔ کتنا خوش تھا وہ، اور تائی اماں میرا کتنا خیال رکھ رہی تھیں۔ مجھے کام بھی نہیں کرنے دیتی تھیں کہ احتیاط کرو، یہ دن احتیاط کے ہوتے ہیں، اور میں کر بھی رہی تھی۔ میں امی کے گھر بھی نہیں جاتی تھی، لیکن پتہ نہیں انیکا کو ایسا کیا ہوا تھا جو وہ چلا رہی تھی۔ تائی اماں مجھے چپ کروا رہی تھیں۔ یہی تھی اللہ کی مرضی، بیٹا چپ ہو جاؤ۔ لیکن میرے آنسو نہیں تھم رہے تھے۔ میری والدہ بھی رو رہی تھیں، مجھے بھی چپ کروا رہی تھیں۔ سب لوگ افسردہ ہو کے رہ گئے تھے۔ رات تک میری چھٹی ہو چکی تھی۔ مجھے اوپر کمرے تک لانے میں دانش نے ہی میری مدد کی۔ مجھے بیڈ پہ بھی لٹا دیا، لیکن اس کے بعد کمرے سے باہر چلے گئے۔ تائی اماں کمرے میں آئیں، کہنے لگی میں نے تمہارے لیے یخنی بنائی ہے، لاؤں تمہارے لیے؟ میں نے کہا نہیں، مجھے بھوک نہیں لگی۔ کہنے لگی بیٹا بھوک کیوں نہیں ہے؟ میں رونے لگی۔ میں نے کہا تائی اماں کیا میں اب کبھی بھی ماں نہیں بن پاؤں گی؟ یہ کہہ کے میں پھر سے پھوٹ پھوٹ کے روئی۔ وہ کہنے لگی کیوں نہیں بنو گی؟ اگر اللہ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا؟ لیکن بیٹا تم سیڑھیوں میں گئی کیوں تھی؟ میں نے کہا پتہ نہیں، انیکا بہت زیادہ چلا رہی تھی، میں اسے دیکھنے گئی تھی، لیکن پتہ نہیں کیسے میرا پاؤں پھسل گیا۔ میں بڑی احتیاط سے سیڑھیاں اتر رہی تھی تائی اماں۔ یہ سن کے تائی اماں کے ماتھے پہ بل پڑے۔ کیوں گھر میں کوئی نہیں تھا جو اسے دیکھ لیتا؟ تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی؟ عین اسی وقت میرے کمرے کا دروازہ کھلا۔ دانش پانی کا جگ اور گلاس میرے لیے کمرے میں رکھنے آئے تھے۔ تائی اماں کہنے لگی وہ تو ہے ہی ڈرامے باز، بس چوہا نظر آ گیا تھا اسے کہیں پہ، اس لیے وہ چلا رہی تھی اور امی امی کر رہی تھی۔ گھر میں سب تھے بیٹا، تمہاری ماں تھی نیچے، تمہاری چچی تھی، اور میں تم سے کہہ کے گئی تھی نا کہ تم بیڈ سے اٹھ کے بھی نیچے پاؤں نہیں رکھو گی، کیونکہ ڈاکٹر نے احتیاط بتائی ہے۔ میں تمہیں کمرے سے باہر نہیں نکلنے دے رہی تھی اور تم سیڑھیوں میں چلی گئی۔ یہ کیا کیا تم نے المیرا؟ تم کیوں گئی؟ تمہیں پتہ ہے تم نے اپنا کتنا بڑا نقصان کر لیا۔ میں نے کہا میں نہیں جانتی تھی کہ ایسے ہو جائے گا۔ دانش کمرے میں آیا، بڑی زور سے پانی کا جگ اور گلاس سائڈ ٹیبل پہ رکھا۔ کہنے لگا امی چلیں باہر، بھوک لگ رہی ہے، مجھے کھانا گرم کر کے دیں۔ اس کا روکھا لہجہ اور اس کے ماتھے پہ تیوری دیکھ کے پتہ نہیں کیوں مجھے بہت عجیب سا لگا۔ ایسا تو نہیں تھا وہ۔ کمرے سے باہر جاتے ہوئے اس نے دروازہ بھی زور سے بند کیا۔ تائی اماں بھی ماتھے پہ بل ڈال کے کمرے سے باہر چلی گئیں۔ اتنی سی بات پہ انیکا نے اتنا شور مچایا تھا جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، اور میں کیوں گئی اس کے پیچھے؟ مجھے پچھتاوا سا ہو رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد ملازمہ نے مجھے یخنی لا کے دی۔ نہ تائی اماں میرے کمرے میں آئیں اور نہ دانش۔ رات کا 1 بج گیا تھا اور مجھے اس کا انتظار تھا، لیکن وہ کمرے میں نہیں آیا۔ مجھے نیند بھی آ رہی تھی۔ میں اپنی دوائیاں کھا چکی تھی لیکن جاگ رہی تھی۔ کچھ دن پہلے
کتنی خوشیاں تھیں ہمارے گھر میں۔ دانش روز ایک نیا نام مجھے بتاتا تھا۔ بتاؤ نا المیرا، عبداللہ نام کیسا رہے گا؟ عبداللہ دانش، اور بیٹی ہوئی تو آمنہ رکھ دیں گے، آمنہ دانش۔ آپ کو پتہ ہے ابھی پورے 9 ماہ باقی ہیں اور آپ اتنے سارے چھوٹے بچوں کے کپڑے لے آئے ہیں۔ میرا بس نہ چلے، میں پتہ نہیں کیا کر گزروں المیرا، تمہیں اندازہ نہیں ہے میں کتنا خوش ہوں۔ پلیز مجھے نہ روکا ٹوکا کرو۔ میرے آنسو بہہ رہے تھے۔ رات کے 3 بجے وہ کمرے میں آیا، آنکھیں سرخ تھیں، متورم تھیں۔ مجھے بیڈ کے کراؤن کے ساتھ ٹیک لگائے جاگتا ہوا دیکھ کے کہنے لگا، سوئی کیوں نہیں تم؟ آواز بھاری سی ہو رہی تھی۔ میں نے کہا آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ کہنے لگا کیوں؟ میں کہیں بھاگ گیا تھا یا کہیں چلا گیا تھا؟ بڑے سوکھے لہجے میں بات کر رہا تھا۔ میں نے کہا دانش، آپ نے ایک بار بھی بیٹھ کے مجھ سے ایک بھی تسلی کا جملہ نہیں بولا۔ وہ میرے پاس بیٹھ گیا، اس کی آنکھوں سے لگ رہا تھا کہ بہت رو کے آیا ہے۔ کہنے لگا تو تمہیں تسلی کے جملے چاہیے؟ تمہیں پتہ ہے تم نے مجھ سے کیا چھین لیا المیرا؟ تم نے اپنی حماقت سے میرا کتنا بڑا نقصان کیا ہے۔ تمہیں پتہ ہے میرے دونوں بازو پکڑ کے اس نے بری طرح سے مجھے جھنجھوڑ ڈالا۔ میری ماں تمہیں بستر سے نیچے نہیں اترنے دے رہی تھی، حالانکہ تم جانتی ہو کہ وہ بیمار رہتی ہیں، لیکن انہوں نے تمہیں کوئی کام نہیں کرنے دیا۔ جب تمہیں منع کیا تھا تو تم کیوں گئی تھی سیڑھیوں کی طرف؟ وہ دبے دبے لفظے میں غرا کے بڑے غصے سے کہہ رہا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کہنے لگا تمہیں پتہ ہے ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ ڈاکٹر کہتی ہے تم دوبارہ کبھی بھی ماں نہیں بن پاؤ گی، اور اگر بن گئی تو یا تو تم مر جاؤ گی یا بچہ۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو گرے تھے۔ تمہاری اس غلطی نے مجھے جیتے جی مار دیا، اور تم چاہتی ہو میں تمہیں گلے سے لگاؤں، تمہیں تسلیاں دوں؟ پھر مجھے جھٹکے سے چھوڑ دیا۔ سامنے رکھے ٹیڈی بیئرز اور کھلونے اس نے ہاتھ مار کے زمین پہ پھینک دیے۔ بڑے غصے سے الماری کھولی اور بچے کے کپڑے نکال کے زمین پہ بری طرح سے پھینکنے لگا۔ اپنا غصہ اور غبار اس طرح سے وہ نکالتا تھا، چیزوں پہ یا اپنے آپ پہ۔ مجھے کچھ نہیں کہتا تھا، پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا، اور میری اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں کچھ کہہ سکوں۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میرا دم گھٹ جائے گا۔ میں نے بہت بڑی غلطی کر دی تھی، بہت بڑی۔ کہنے لگا صبح ملازمہ کو دے دینا یہ سب کچھ۔ چھوٹے بچوں کی تصویریں بھی دیوار سے اکھیڑ کے پھینک چکا تھا جو اس نے خود لگائی تھیں۔ کہتا تھا پیارے پیارے بچوں کی تصویریں دیکھا کرو، پھر ہمارا بچہ بھی بہت پیارا ہوگا۔ بس ایک غلطی نے میری زندگی کی جیسے ساری خوشیوں کو چھین لیا تھا۔ اپنا تکیہ درست کر کے وہ کروٹ بدل کے لیٹ گیا۔ میں پتہ نہیں کب تک روتی رہی، لیکن ایک بار بھی اس نے میری طرف نہیں دیکھا۔ تائی اماں بس مجھے کھانا دینے کے لیے آتی تھیں کمرے میں اور چلی جاتی تھیں، کبھی کام کا بہانہ کر کے، کبھی اپنی طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے۔ 2 دن میں ہی جیسے میں سب کچھ کھو بیٹھی تھی۔ میں نے گھر کے کام کاج سنبھال لیے۔ چچی اور چچا بھی اوپر آئے تھے، تائی اماں سے افسوس کر رہے تھے۔ یہاں تک کہ زیان بھی آیا تھا، لیکن انیکا نہیں آئی۔ دانش کے ساتھ ساتھ تائی اماں کا رویہ بھی مجھ سے بدل چکا تھا۔ مجھے کچھ نہیں کہتی تھیں، مجھ سے بات تک نہیں کرتی تھیں۔ میں اگر بات شروع کرتی تو کمرے میں سے چلی جاتی کہ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ پتہ نہیں میرا قصور ہر بار اتنا بڑا کیوں ہو جاتا تھا کہ لوگوں کے رویے ہی بدل کے رہ جاتے تھے۔ چند ماہ یوں ہی گزر گئے۔ افشاں کے گھر بیٹا پیدا ہوا تھا۔ میں بھی ہاسپٹل اس سے ملنے گئی تھی۔ ننا منا سا بچہ تھا۔ دانش اسے گود میں پکڑ کے اسے بے تحاشا پیار کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کہنے لگی بھائی ایسے کریں اسے آپ رکھ لیں۔ یہ سن کے دانش نے اسے حیرت سے دیکھا۔ کہنے لگا پاگل تو نہیں ہو گئی تم؟ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ کہنے لگی نہیں کوئی بات نہیں، مجھے پتا ہے آپ کو بچے کتنے پسند ہیں، آپ اسے رکھ لیں، میں اسے پالوں یا المیرا پالے ایک ہی بات ہے۔ کہنے لگا نہیں، تمہارا بچہ ہے، تمہاری گود میں ہی اچھا لگتا ہے، اور المیرا کا تمہیں پتہ نہیں ہے، نہایت الڑ قسم کی لڑکی ہے، اپنے بچے کو سنبھال نہیں پائی، تمہارے بچے کو پتہ نہیں کیا کرتے۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میرے دل پہ گھونسا مارا ہے۔ میں ہسپتال کے کمرے سے باہر آ کے
کرسی پہ بیٹھ کے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا کے رونے لگی۔ اسی وقت شاید وہاں زیان اور انیکا بھی افشاں سے ملنے آئے تھے۔ مجھے یوں روتا دیکھ کے زیان وہیں کھڑا ہو گیا، ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ بھی تھا۔ کہنے لگا المیرا کیا ہوا تمہیں؟ میں نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ میں نے کہا نہیں کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ انیکا کہنے لگی ظاہر سی بات ہے، بے احتیاطی کا یہی نتیجہ نکلنا تھا، اب رونا تو آئے گا نا اسے، چھوڑو نا زیان، اندر چلو، ابھی تو مجھے یہ خوشخبری بھی سب کو سنانی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اپنے پیٹ پہ ہاتھ پھیرنے لگی اور زیان کا ہاتھ پکڑ کے کمرے میں لے گئی۔ مجھے ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئی تھی، اندر مبارکباد دی جا رہی تھی۔ اپنے آنسو صاف کر کے میں بھی اندر چلی گئی۔ تب پتہ چلا کہ انیکا پریگننٹ ہے۔ سب لوگ مٹھائی کھا رہے تھے، دانش زیان کو مبارکباد دے رہا تھا۔ زیان بھی بہت خوش لگ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے دانش ایک ضبط سے گزر رہا ہے۔ زبردستی کی مسکراہٹ اس کے چہرے پہ تھی۔ میں بھی چپ چاپ ایک طرف بیٹھی تھی۔ جب انیکا میرے پاس آئی، گلاب جامن زبردستی میرے منہ میں ڈال دیا۔ تم مجھے مبارکباد نہیں دو گی؟ کیسی بہن ہو تم؟ کیا میری خوشی میں خوش نہیں ہو؟ میں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، بس میرے سر میں پتہ نہیں کیوں بہت درد ہے۔ کہنے لگی درد میری خوشخبری سن کے ہو رہا ہے یا پہلے سے تھا؟ میں شاید اپنی قسمت میں خوشیاں کم لکھوا کے آئی تھی، سب کے طنز کے نشتر بس مجھی پہ چلتے تھے۔ میں نے کہا مجھے کیوں تکلیف ہوگی، اللہ تمہیں نیک اولاد سے نوازے، خوش رہو تم۔ کہنے لگی میں نے تو زیان سے صاف کہہ دیا ہے کہ بھائی میں تو بستر سے پاؤں بھی نیچے نہیں رکھوں گی، بہت احتیاط کروں گی میں۔ پہلی بار تو انسان کو بہت احتیاط کرنی چاہیے، اور پھر تمہاری بے عقلی سے مجھے بڑا سبق ملا ہے۔ میری والدہ کہنے لگی تم کیسی باتیں کر رہی ہو، قسمت کی بات ہوتی ہے، خدا نہ خواستہ تمہارے ساتھ کل کو ایسا ہو جائے تو کیا کر لوگی تم؟ اس بات پہ وہ بھڑک اٹھی۔ امی پتہ نہیں آپ میری سگی ماں ہیں ہی نہیں، میں تو اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ آپ کو کیا پتہ نہیں ہے کہ کتنی لاپرواہ ہے، یہ شروع سے ہی لاپرواہ ہے۔ کیا تھا اگر تھوڑی سی احتیاط کر لیتی، کتنا بڑا نقصان ہو گیا اس کا۔ مجھے تو دکھ ہو رہا ہے، میں جبھی نہ آپ سے بات کرتی ہوں نہ اس سے، کیونکہ آپ کو تو میں ہر وقت بری لگتی ہوں۔ دانش کہنے لگا ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے، کیا غلط کہا ہے اس نے؟ المیرا شروع سے ہی لاپرواہ ہے۔ میں چپ چاپ بیٹھی رہی۔ وہ بہت خوش تھی۔ میں واپس آئی۔ میں سوچ چکی تھی کہ میں بچہ ضرور پیدا کروں گی، چاہے ڈیلیوری کے دوران میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ دانش نے کمرے میں آتے ہی اپنے کپڑے تبدیل کیے اور بیڈ پہ لیٹ کے کروٹ بدل چکے تھے۔ میں نے ان کا بازو پکڑا اور ان کا رخ اپنی طرف کیا۔ کہنے لگے کیا ہے، سونے دو مجھے۔ میں نے بازو سیدھا کیا اور سر رکھ کے لیٹ گئی۔ کہنے لگے المیرا میں سونا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا لیکن مجھے بچہ چاہیے۔ میری بات سن کے بڑے غصے سے مجھے دیکھنے لگے۔ اب وہ تمہیں کبھی بھی نہیں ہو سکتا، سمجھی نا، ہٹو پیچھے۔ میں نے کہا دانش مجھے بچہ چاہیے۔ مجھ پہ جیسے کوئی جنون سوار ہوا تھا۔ میں زبردستی کرنے لگی، ان کے نائٹ سوٹ کے بٹن کھولنے لگی۔ وہ بوکھلا کے رہ گئے۔ میرے دونوں ہاتھ انہوں نے پکڑ لیے۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو، یہ کیا کر رہی ہو؟ جانتی ہو نا تمہاری جان جا سکتی ہے۔ میں نے کہا ہاں چلی جائے جان۔ میں اپنے ہاتھ ان کی گرفت سے چھڑوا چکی تھی۔ المیرا میرا ہاتھ اٹھ جائے گا۔ میں نے کہا آپ آج جو مرضی کر لیں میرے ساتھ، میں پیچھے نہیں ہٹوں گی، میرا بازو چھوڑیں۔ کہنے لگے میں اس کمرے میں سوؤں گا ہی نہیں۔ مجھے دونوں بازو بری طرح سے جھٹک کے وہ تکیہ پکڑ چکا تھا۔ بیڈ سے کھڑے ہو چکے تھے، میں بھی کھڑی ہو گئی۔ ان کے باقی کے شرٹ کے بٹن میں نے غصے میں توڑ ڈالے۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ میں ان کے ساتھ لپٹ گئی۔ المیرا پاگل پن مت کرو، پیچھے ہٹو۔ لیکن میں نے ان کی ہاں جی، تو اور کس کس اسٹوری کا بونس پارٹ چاہیے؟ اس بار ایسے بونس پارٹ پڑھنے کو ملیں گے کہ آپ لوگ بونس پارٹ کی فرمائش کرنا بھول جائیں گے۔ اس کی اگلی ایپیسوڈ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، بٹ اٹس یور چوائس۔ پڑھو بونس پارٹ، شاباش۔